پھر دوبارہ آئے ہیں، ہن ملن نہیں آ رہے، ہن چھری لکائی ہوئی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم جاؤ بچے کو ذبح کر دو۔ چھری لے کر باپ چلا، 1500 کلومیٹر کا سفر، سارے راستے کیا سوچ ہوگی کہ میں چھری چلاواں، اے بکرا تھوڑا ہے، میں راہ چاہیں تے بکرا ذبح ہویا کوئی کہ عید پڑھ کے گئے اسے، اے بکرا تو نہیں کومنا، پتر کومنا ہے۔ عمر کتنی ہوگی؟ 92 سال۔ 92 سال ایک بندے کو مرغی نہیں کوئی جن تو پتر کومن دا حکم آ گیا۔ بڑے شیطان کے یوں منہ کرو ادھر لیفٹ، ادھر سے منہ کرو تو رائٹ۔ 2 پہاڑ آپس میں ملتے تھے، اس میں ایک اونٹ بن جاتی تھی، وہاں باپ بیٹا کھڑے ہوئے، 92-95 سال کی عمر ہے، اور آگے معصوم پھول ہے۔ بچہ تب پرایا بھی ہوئے تو پیارا لگتا ہے۔ اپنا جگر، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا، کیا کہتے ہیں؟ تو آگے بیٹا کہتا تسی خواب دیکھیا، میرا کی قصور کہ میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں۔ تو آگے اسماعیل کہتے ابا میرا کیا قصور ہے، خواب تو آپ نے دیکھا ہے، میں تو آپ کی اکیلی اولاد ہوں، مجھے کیوں ذبح کرتے؟ جواب سنو، یا ابا تفعل، میں قربان جاؤں قرآن کی اس تعبیر پر۔ اسماعیل علیہ السلام کے جذبات کو 2 لفظ، یا ابا تفعل، یا ابت افعل۔ کیا تسلیم و رضا ہے۔ ترجمہ جو بھی ہے، فرمایا دیر کیوں کر رہے ہو؟ اس سے جو نکلتا ہے نا ایک خوبصورت مفہوم وہ ہے، ابا تو دیر کیوں کر رہے ہو؟ تو حیران ہو گئے، تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، اب مجھے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، آپ کے بدلے میں جنت، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اس میں کیا گھاٹا ہے؟ آئے خیال پیچھے چلا گیا ماں کی طرف، کہنے لگے ہاں میری ماں نو بڑا دکھ ہوئے گا۔ تو پھر اپنا کرتا اتارا، کہا ابا یہ کرتا میری ماں کو دے دیں، جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو یہ کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں یہیں دفن کر دینا، مجھے ادھر نہ لے جانا، یہیں دبا دینا، شاید میری ماں میری ذبح شدہ لاش دیکھ نہ سکے۔ 8-9 سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے بابا، شاید میرا پاؤں یا ہاتھ تجھے لگ کے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ، مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑیں اور تیرا دل نرم ہو جائے، تیرا ہاتھ نہ کمب جاوے، میرے رب دے امر اچ دیر نہ ہو جاوے۔ ان کو ماننے والی امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں، رشوت کے بغیر گزارا نہیں۔ آگ لگا دو اپنی تاریخ کو، جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی گندگی کھانی ہے کھاؤ، اللہ کی جنت جہنم کو بھلا دو، جو کرنا ہے، لیکن تمہارے بھلانے سے حقائق نہیں مٹ سکتے۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور حلال حرام پہ فیصلے بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، کوئی بکرے دے ہاتھ پیر تو نہیں بننے جا رہے، پتر دے ہاتھ پیر بننے جا رہے ہیں۔ الٹا لٹایا، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال،
گوڈا کنڈ پہ رکھا، گھٹنے کو کمر پہ رکھا، یوں بال پکڑے اور ایسے یوں آسمان کو دیکھا. فرمایا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہو گئی؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں. یا کوئی میرا امتحان ہے؟ یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے، لاکھوں اسماعیل تجھ پہ قربان. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں. ایک یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں، جب ابراہیم کی فریاد 7 آسمانوں میں گونجی تو نہ رونے والے فرشتوں کے بھی چیخیں. اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے نبی کو پتھر پڑے اور آپ بے ہوش ہو کے گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. اب چھری جو چلائی میرے رب کا امر آ گیا، نہیں کاٹو گی، نہیں کاٹو گی. یہ نہیں کہ یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا آ گیا یا چھری موم بن گئی یا اے ٹوٹا لوہا بنیا. چھری تیز تھی، گوشت نرم تھا. عرش والے نے کہا نہیں، چھری کیسے کاٹے گا؟ آگ نہ جلائے، اب کیسے جلائے گا؟ مچھلی کے پیٹ میں جا کے موت مت آئے، اب کیسے موت آئے گا؟ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ نہیں چلی. اٹھے جا کے پتھر پہ تیز. یہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. قربانی کے مسائل میں آتا ہے، قربانی کے مسائل میں، کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. پتر دیسا میں چھری تیز ہو رہی، میں چلتی کیوں نہیں؟ جب 4تھی دفعہ پکڑی ہے تو اللہ نے کہا جبریل جلدی کر، میرے خلیل نو جلا لایا ہے. امتحان پاس ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. پٹی باندھی تھی آنکھوں پر، چھری جو چلائی چل گئی. آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے چھترا اور آگے اسماعیل اور ساتھ جبرائیل، دونوں مسکرا رہے اور چھترا سامنے پڑا. میرے نبی ساری زندگی 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی میں، ایک امت کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے. حج کے موقع پہ 63 اونٹوں کی قربانی دی. جس امت کے پاس یہ تاریخ ہو ان کے پاس کہاں سے گنجائش لاؤں جھوٹ کی، فساد کی، منافقت کی، زناکاری کی، بدکاری کی، جوے کی. کتنی میرے نسل کے بچوں کو اسی تلمبے میں رہنے والوں نے نشوں پہ لگا کے، ارے میرے بھائی کیوں لوگوں کے چراغ گل کرتے ہو چند ٹکوں کے پیچھے؟ کیا اللہ کے سامنے نہیں جانا؟ کتنے بچوں کے میں علاج کروا چکا ہوں، لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوں کہ غریب لوگ اج میرا پوتر نشے تے لگ گیا ہے انہوں تب بھجوا. اب تک کتنے بچوں کو میرے اللہ نے ذریعہ بنایا مجھے، تو میں جب تک یہ اڈے والے بند نہ کریں میں کہاں سے اتنے لاؤں اسباب کے ایک ایک کا علاج کروں. لیکن یہ میرا پیغام ہے کہ مرنا انمیت مرنا آسان. موت کو حسین نے بھی گلے لگایا تو چھڑیا یزید نو بھی نہیں موت نے. آج فیصلہ ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج ایک پاسے ہو جاؤ. یہ دنیا تو لمبا نہیں ہے کہ نشے دے اڈے چلاؤ
چرس افیم تے ہیروئن دے اڈے چلاؤ، بدکاری دے اڈے چلاؤ، آج ایدے آ جاؤ۔ ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں، چھری چلی اسماعیل پر، اللہ نے نکال لیا۔ پھر 2000 سال کے بعد میرے نبی کے باپ کی باری لگ گئی، وہ لمبا قصہ ہے، ٹائم ختم ہے۔ چھری چلنے لگی میرے نبی کے والد عبداللہ پر، اللہ نے نکال لیا۔ 100 اونٹ ذبح کروائے اور ان کو نکال لیا، لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا۔ اس لیے کہ زمین کو پانی نہ ملے تو وہ سرسبز نہیں ہوتی۔ میرے نبی کے گلشن کو پانی کی ضرورت ہے اور تھی اور رہے گی، تو میرے نبی نے اپنی اولاد کا خون پیش کیا، اپنے صحابہ کا خون پیش کیا، اپنا خون پیش کیا۔ احد کی وادی میں آپ خون و خون ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے، حضرت عبداللہ چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے۔ جب میرے نبی کے نواسے کی باری آئی تو چھری کو چلنے کا حکم، پھر حسین کی بھی کٹی اور عبداللہ کی بھی کٹی اور علی اکبر کی بھی کٹی اور قاسم کی بھی کٹی اور جعفر کی بھی کٹی، عون کی بھی کٹی، عبداللہ کی بھی کٹی۔ سارے آل رسول کے نام بتا رہا ہوں جو کربلا میں شہید ہوئے، 17 آل رسول میں سے شہید کیے گئے، باقی تو سارے غلام تھے 72، 17 میرے نبی کے گلشن کے پھول تھے۔ ہاں انہیں کھاد بننا تھا، میرا اللہ چاہتا تو ان واقعات کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ اقبال کی قبر روشن کرے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ میرے رب کی سنت، ہمارے لیے کربلا نہیں ہے، ہمارے لیے کربلا کیا ہے؟ جھوٹ چھوڑو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، سود چھوڑو، ظلم چھوڑو، ذاتی چھوڑو، الزام تراشی چھوڑو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، بیویوں پہ ظلم چھوڑو، لوگوں کے حق مارنا چھوڑو، لوگوں کو بے عزت کرنا چھوڑو، جھوٹے مقدمے چھوڑو، جھوٹی گواہیاں چھوڑو۔ ہمارے لیے یہ چھوڑنا ہے، ہمارے لیے یہ چھریاں ہیں۔ چلاؤ چھری اپنے جذبات پر، احساسات پر، ان غلط خیالات پر جو کل کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ کر دیں، ہم آنکھ نہ اٹھا سکیں۔ وہ سونے چاندی سے پھل کیسے نکلے گا؟ تو آپ نے کہا لکڑی سے پھل کیسے نکل رہا ہے؟ لکڑی سے پھل کیسے نکل رہا ہے؟ لکڑی اور پھل کا کیا تعلق؟ شروع سے کیسے پھل نکلا؟ تو جو رب لکڑی سے نکالتا ہے وہ سونے سے نکال دے، کرنا تو اس نے ہے۔ تو اس نے جو اس کو بنایا ہے، تو فرض کرو دنیا کو بنے ہوئے جو سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں، بگ بینگ 25 ارب سال پہلے تھا، تو اللہ نے اسی وقت جنت بھی بنا دی ہوگی، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کب بنائی، لیکن مخلوق کے بننے کی ابتدا بقول سائنسدانوں کے 25 ارب سال پہلے، اسی وقت ہم جنت کو بھی شمار کرتے تھے۔ اللہ نے رسول جنت بھی بنا دی، جہنم بھی بنا دی۔ جس دن جہنم کو بنایا اس دن سے لے کر آج تک روز اس کو بھڑکاتا ہے۔ جس دن جنت کو بنایا اللہ تعالیٰ، اس دن سے لے کر آج تک 25 ارب سال تو یہ ہو گئے، اور آگے جتنا زمانہ باقی ہے اٹھانے تک وہ ہو گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک اللہ اس کو روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا، روزانہ۔ حتیٰ کہ ایک پتا ہے نا، جو درخت کا ایک پتا، وہ بھی کل سے آج 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا۔ جو جنت کی لڑکی بنائی ہے، یہاں جی کیوں بھر جاتا ہے؟ حسین سے حسین شکل ہو، منظر ہو، گھر ہو، دل کیوں کو چاٹ لیتا کہ اس کا حسن رکا ہوا ہے، آگے نہیں جا رہا۔ تو 1-2 ہفتے، 1-2 سال، 1-2 دہائیاں، تب دل کو چاٹ ہو جاتا۔ کینیڈا پہلی دفعہ ہم جماعت میں گئے تو میں نے کینیڈا والوں سے کہا نیاگرا دکھاؤ، خود کہا، وہ لے کر گئے، بڑا اچھا لگا۔ دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا نیاگرا دیکھنا ہے، میں نے کہا دکھا دو، انہوں نے کہا دکھا دو، تم دیکھنے چلے۔ تیسری دفعہ گیا، کہنے کہ نیاگرا چلے، میں نے کہا دفعہ کرو، پانی تو ہے دیکھنے کے۔ اب میں کیوں نہیں گیا،
کہ اس کے حسن کو میں 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں، اب مزید اس میں بڑھوتری زیادتی نہیں ہے، آگے نہیں جا، تو 2 دفعہ میری آنکھ اس کو دیکھ کے بھر چکی، تو کیسی ہے خوبصورت شکل کو، اس کا حسن ایک جگہ رکا ہوا ہے، تو اس کو دیکھتے 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 طبیعت بھر جاتی ہے، پھر نئی کی تلاش ہوتی۔ اس لیے تو آپ دیکھو نا، انسان نے جو ترقی کی اسی مزاج کی وجہ سے کی۔ 1940 کی گاڑیاں کیسی تھی اور 2012 کی گاڑیاں کیسی؟ تو جنت میں کیا ہوگا؟ ہر شے تم اپنی بیوی کو دیکھو گے تو ایک نظر پر جو اس کا حسن ہوگا نا، جب دوسری دفعہ دیکھو گے تو اس سے وہ 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا، تو تمہاری کشش اور بڑھ جائے گی۔ پھر جب تیسری دفعہ دیکھو گے، کیوں کر کے ایسے کرتے ہیں، ایک سیکنڈ اگر اس رب کا قربان، انہوں نے کہا زنا نہ کرو، زنا نہ کرو، نکاح کرو، میں نے تمہارے لیے ایسی لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں کہ دیکھو گے تو 40 سال دیکھنے کا نشہ نہیں اترے گا۔ پہلی نظر دیکھے گا جنت کی لڑکی کو تو میرے رب کی عزت کی قسم، 40 برس ایسے دیکھتا رہے، آنکھ ایسے بند نہیں کر سکتی، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ ہر پل میں سیکنڈ میں اس کا حسن اوپر جا رہا اوپر، تو ہر دفعہ پہلے سے زیادہ، اور وہ جب تمہیں دیکھے گی تو تم اس کی نظروں میں، ہر نظر میں پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گے، تو وہ تمہیں دیکھ کے اس کا دل نہیں بھرے گا، اور اسے دیکھ کے تمہارا دل نہیں بھرے گا، اس کی جوانی بڑھتی جا رہی ہو، تمہاری جوانی بڑھتی جا رہی ہو، تو تم اسی سے اندازہ لگا لو کہ کیا حسن ہوگا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، اور میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری دنیا کو حسن دیا، ساری دنیا، اور ابھی آنے والے لوگ ابھی باقی ہیں، مرد عورت کالے گورے اس میں شامل ہیں، 1/2 ہاف، باقی پورا ہاف اللہ نے اکیلے یوسف کو دیا، تو کیا شکار، تو وہ ایسے رہتے تھے، نقاب رکھتے تھے، فتنے نہ پڑ جاتے۔ تو یہ میرے رب کی قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے۔ تو جنت میں اب کیا ہونے والا ہے؟ اللہ اپنے نور میں سے چہرے پر نور ڈالے گا، جو میک اپ ہوگا مرد عورت کا، وہ میک اپ کیا ہوگا؟ اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالے۔ یہ سورج اللہ کی روشنی کا ادنا سا اندرا سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ڈالے گا، تو پھر کیونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا وہ حسن ہے، تو پھر وہ بڑھتا ہی رہے گا، عورت کے لیے مرد کا، مرد کے لیے عورت۔ تو آئیڈیل ہوم اللہ نے آگے بنایا ہے۔ پھر کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کہ نیا گھر بنانا ہے تو بنانے میں کتنا وقت لگے، نیا گھر بناؤ گے، اس سے ہمارا دل بھر گیا ہے، نیا بناؤ، 1-2 سال تو چلے گا، 3 سال تو چلے گا، میرے رب کی عزت کی قسم، اب ایک نظر آپ نے دیکھا اور آپ کو خیال ہے کہ یہ ڈیزائن اب پرانا ہو گیا، نیا ہونا چاہیے، تو آپ کے جملہ پورا ہونے سے پہلے ہر چیز نئی ہو چکی ہو۔ آئیڈیل ہوم، ایک عورت کتنے ارمانوں سے گھر سجاتی، لیکن میں نے کروڑ پتیوں کی بیویوں پہ فون سنے ہچکیاں لے کر ہوتے ہوئے کہ ہمارے خامن کا رویہ ٹھیک نہیں، گھر کو آگ لگا، میرے لیے سیٹ کو میں کیا کروں جب میرے خامن کا بور ہی ٹھیک نہیں، 20 کروڑ کے گھر کو میں کیا کروں جب میرا خامن کا رویہ ہی ٹھیک نہیں۔ انہوں نے تو آئیڈیل ہوم بنایا تھا، اس میں ہی کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آئیڈیل ہوم بن نہیں سکتا، جو کہ مرد کی اپنی ہوتی ہے مرضی، عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، زبان پہ جملے سخت ہوتے ہیں، دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے سلام کریں، کوئی میرے آگے ہو کوئی پیچھے ہو۔ ایک ہمارا سیاستدان کہنے لگا تمہیں کیا خبر، جب گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے تو آدمی کہاں اڑتا ہے، جھنڈے والی گاڑی ہوئے تو نشہ ہی ہو رہا ہے، جو آدمی کی کمزوری ہے۔ لیکن یہاں جھنڈے بھی لوگ لگاتے ہیں اور ڈنڈے بھی لگاتے ہیں، جن کو جھنڈے لگا کے دیتے ہیں ان کو ڈنڈے بھی لگاتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا پروٹوکول بتاؤں جنت کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بٹھا دے گا، اپنے میاں بیوی ساتھ بیٹھے، دروازے کھلیں گے اور آپ کے خادم آئیں گے۔ جو سب سے چھوٹا جنتی ہے اس کے 80,000 نوکر ہیں، تو باقیوں کا اندازہ لگاؤ کتنے ہوں گے، سب سے چھوٹے پہ 80,000، اور ان سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں آئے، بڑی دیر جہنم کی سزا بھگت کے
میرے نبی پہ قربان جاؤں، کیا نظر، کیا علم ہے. آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو جہنم سے نکلتے ہوئے. اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینہ. اس کا قبیلہ بتایا، اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ. سب سے آخر میں نکلے، مورے کھوتو پتہ نہیں کب نکلے. تو یہ جب جنت میں انٹر ہوگا تو 80,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں. 80,000 اٹھیں گے آقا جی ہمارے سرکار. سارے جنتی پہنچ گیا. نہیں اتنی دیر لگا. کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لطر پہ تو یہ سب سے چھوٹا پروٹوکول ہے. تو لاکھوں کروڑوں خدام آ کر سلام کریں گے تو آپ ہوا میں اڑتا اپنے آپ کو محسوس کریں. یہ عزت ہے. آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے. عزت نفس ہر ایک کو محبوب. ایک آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سنا. جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا، 59 میں ہمارے والد صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں. اس سے پہلے بیل ہوتے تھے. عزت نفس پہ یاد آ کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتی. ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، ٹھیک ٹھاک بیل. ہمارے والد صاحب نے ڈاکٹر بلوایا، اس نے وہ ٹیکا ویکا لگایا، لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا. تو ایک ہماری برادری کا دیسی حکیم تھا، اس کے پاس اس زمانے میں راستے ہوتے نہیں تھے. والد صاحب نے گھوڑے پر نوکر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لایا. اس نے بیل کو دیکھا، کہنے لگا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ؟ کہ یہ ہے ہمارا کسائی دتو کسائی. اللہ دیتا نام تھا دتو. کیا کہتا ہے دتو کسائی. اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتا اتار اور 5 جوتے اس کے سر میں مارے. پھر کہنے لگا اب چارہ ڈالو. جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگا. یہ میرے گھر کا واقعہ ہے، کوئی سنا ہے. تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے لگے جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا، اس کو خوش نہیں تھا. یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلا تھا. تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا. اب اس کی آنکھوں کے سامنے 2-4 جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا. عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت. مال کی طلب ناجائز نہیں ہے، انسانی ضرورت. ہم اس کے حدود ہیں، اس کے اندر تو ضرورت ہے. اس کے باہر کہیں تکبر بن جاتا ہے، کہیں ظلم بن جاتا ہے، کہیں زیادتی ہے. حدود کے اندر ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اس مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. 1 روپیہ یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بے عزت کرنا سب سے بڑا سود. تو نوکر آپ کو پروٹوکول دیں گے، خوشی ہوگی، جنت سے پڑھ کے خوشی ہو. تو نوکر چلے جائیں گے، پھر اللہ کا اشارہ ہوگا ٹک 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 ٹک، دروازے کھلیں گے تو اب فرشتے آئیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تو نورانی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے؟ کہیں گے بما صبر. وہ جو اپنے لندن میں صبر کی زندگی گزاری، یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے کہا جاؤ سلام کہہ. غفلت کے دیس میں آپ نے بیدار ہو کے زندگی گزاری، اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری. جب چاروں طرف شراب اور زنا عام تھا، آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری. سلام سلام سلام. تو فرشتوں کے سلام ان کو ہوا میں اڑا دے گا. یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس، عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی، مال سے بھی زیادہ، ڈگریوں سے بھی زیادہ. تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا. فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام. اور آئیڈیل ہوم بتا دوں، آئیڈیل ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا، ایک دم نور بھی نور چھا جائے. جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا
سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا اور پروٹوکول کی آخری حد تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا. سلامان قولا من رب الرحیم. رب رحیم، اے میرے بندو، اے میری بندیو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری، میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہیں ویلکم کرتا ہوں. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے. ہر مرد عورت کا نام لے گا، نام لے کر گئے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں. تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے؟ یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے، جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہو، حیثیت بدل چکی، حیثیت، پوزیشن. یا لگو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تم نوکر تھے اور میں مالک تھا، ٹھیک، تم ایمپلائی تھے تمہاری زبان، تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا. تو تمہارے ذمے میری مانگ کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمہ تھا. اب جنت میں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان. کیا ہوسٹ کہتے ہیں میزبان کو؟ اب تم میرے لیے مہمان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں. اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، مہمان کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے. جاؤ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا. ہنیئا کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ. کھاؤ، کھانے کے بعد پخانا کوئی نہیں. پیو، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ. پیو، پینے کے بعد پیشاب کوئی، بیماری کوئی. تو پینے پلانے کی بھی 3 محفلیں قرآن نے بتائیں کہ یہاں شراب نہ پیو، آپ کے یہاں عام ہے. اس لیے ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کرے آگے والی سوچ دل دماغ پہ چھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقار کو ختم کرنے والی اور انسانیت پہ تاؤ. تو یہاں کہتا شراب نہ پیے. آگے کیا ہوگا؟ کہاں ہمیں 3 مجلسیں دیکھنے کو ملیں. ایک کون سی ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. وہاں دیکھو گے نیک بندے بندیاں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے. یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، کیسے ڈالیں گے پیئیں گے، ڈالیں گے پیئیں گے. ایک درجہ اس سے اوپر ہے VIP. وہاں کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وہاں ان کو خدام پلا رہے ہوں، سرونٹس، نوکر، فرشتے، نوکر ڈال کے پیش کریں اور سامنے حاضر کریں. یہ ریچ، یہ ریچ، یہ ریچ، یہ ریچ. ایک VVIPs ہوگا، سب سے اوپر کا درجہ. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود پلا رہا، اللہ خود پلا. اللہ کے نبی تشریف فرما رہے، ادھر بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس، سیدھے ہاتھ، چھوٹی عمر پہ 12 سال. ادھر بیٹھے تھے خالد بن ولید، بڑے سردار سیف اللہ. تو آپ نے پانی پیا تو آپ کی عادت تھی، آپ جو ہے نا سیدھا ہاتھ سے شروع کرتے تھے. ہر چیز میں نا رائٹ سائڈ کو پسند کرتے. پہلے پاؤں، رائٹ پاؤں میں آپ اپنا جوتے میں اپنا پاؤں ڈالتے. کنگھی کرتے تھے تو پہلے رائٹ سائڈ سے کرتے تھے، پھر لیفٹ سائڈ سے کرتے. داڑھی میں پھر ادھر سے کرتے تھے، پھر ادھر سے کرتے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو آپ کا جی چاہا یہ بچہ ہے میں یہ پانی دوں خالد بن ولید کو جو سردار ہے، لیکن وہ آپ کی مستقل عادت پھر ادھر سے شروع کرنا، ادھر والے کو دینا. تو آپ نے کہا عبداللہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ خالد کو دے دوں. کہ یا رسول اللہ کسی اور کا جھوٹا ہوتا تو میں ایثار کرتا. یہ آپ کا جھوٹا آپ کے ہاتھوں کا، میں کیسے کسی اور کو دیتا؟ یہ تو آپ کے ہاتھوں کا ہے، میں نہیں کسی کو دیتا، مجھے ہی دیں آپ. تو جب اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ کا دیا کہ یہ خوشی ہو رہی. یا رسول اللہ میں نہیں آپ کے ہاتھ کا کسی اور کو دوں، میں ہی لوں گا. تو جب میرا رب اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، میرا بندہ لے
میرے ہاتھوں سے لے، میری بندی یہ حاضر ہے میرے ہاتھوں سے۔ تو بھائیو بہنوں، دنیا کو آئیڈیل ہوم نہ بناؤ، امتحان گاہ بناؤ، امتحان گاہ بناؤ۔ تو اللہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیتا ہے، ایک طریقہ دیتا ہے جس پر چل کر یہ امتحان گاہ بھی راحت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی تو یقیناً اللہ کی رضا تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو وہ زندگی جس کو اللہ نے پسند کیا اس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اسلام سیکھنا پڑتا ہے میرے عزیزو، بن سیکھے تو کوئی چیز نہیں آتی۔ واحد مخلوق ہے انسان جو جاہل پیدا ہوتا، باقی ہر چیز پڑھی لکھی پیدا ہوتی۔ درخت بھی اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ سیب کے اوپر کیلا نہیں اگ سکتا، کیلا ٹی شیپ نہیں ہو سکتا، اسی شیپ میں ہے۔ اسی طرح اپنا حلوے کو رخ بھرے، اس میں ذائقہ بھرے۔ انسان جاہل پیدا ہوتا، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب ساری چیزیں سیکھتے ہو، اسلام بھی تو سیکھو۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، لیکن ہم نے اسلامی زندگی سیکھی تو نہیں، اس کو سیکھو گے۔ اس میں پہلی بنیاد اللہ یہ دیتا ہے، اس ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پھر دوسرا ذہن اللہ یہ دیتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یفعل اللہ ما۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر دے، اور تم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ۔ لا، ہر چیز پہ لا ہے۔ اس ساری کائنات کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ سب سے پہلے اللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ جو چاہے کر کے دکھاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسلام پر چلنے کی یہ بنیاد ہے۔ یہ بنیاد نہ ہو تو اسلام پہ نہیں چلا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ذہن یہ ہے کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، جو آج کا ذہن ہے، مسلم غیر مسلم برابر ہیں، یہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے۔ پیسہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں جس لوہے کو انسان بنا دے، لوہے کو میں جان ڈال دے، لوہا لوہا ہی ہے، اس کی شیپ بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے